السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس موضوع پہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو بھائی اس سے پہلے کہ جو ساتھی ہمارے چینل پہ نیا ہو، جو ساتھی ہمارے ویڈیو نیا دیکھ رہے ہو، وہ ساتھی کو چاہیے کہ بلیک اینڈ بیل کو دبا دیں اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ جتنے بھی ہماری نئے ویڈیو آتی رہیں گے وہ جو ہے سب کے ساتھ جو ہے سب کے پاس جو ہے پہنچتی رہے گی نیا ویڈیو۔ اور جو ہے بلیک اینڈ بیل کو دبائیں اور جو ہے بھائی لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور جو ہے ہمارے آگے آنے کی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اب جو ہے روز کے روز ایک ویڈیو ڈالوں گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے کیا ہوا کیسے ہو، یہ پورے کے پورے واقعات آئے گی، یہاں تک کہ نہیں بلکہ آج کی فتنے کے دور تک کی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صحابہ سب کے بارے میں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، رخصت ہو گئے دنیا کے اندر سے، پھر ان کے بعد میں جو ہے آئے خلیفۂ دین، ان کے بارے میں، پھر 4 امام آئے، پھر جو ہے اتنے ابھی تک جو آ رہے ہیں، یہ سارے بارے میں یہ آج سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ایک ویڈیو جو ہے ہماری روز آئے گی، اس لیے جو ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ انسان کی پیدائش جو ہے ایک بندر سے ہوئی، کیونکہ ان کو جو ہے سائنس نے بتا رکھا ہے کہ بندر سے ہوئی ہے، ایک بندر سے جو ہے پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن آج جو ہے ہر چیز جو ہے سائنس بتا رہی ہے حقیقت، جو ہمارے 1450 برس ہو گئے ہیں، 1450 برس ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے چلے گئے تھے، آج جو ہے وہ سارے کے سارے پورے ہو رہے، لیکن لوگ آج جو ہے تیار ہو رہے ماننے کے لیے، لیکن اس بات کو تیار نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کے بزرگوں، ان کی جو بڑوں نے جو ہے یہ کہہ دیے تھے کہ یہ ایسا ہوا تھا، تو اس لیے لکا رہے چھپا رہے۔ تو بھائی میرے محترم بزرگوں، تو اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو عبادت کرنے والا آسمان پر 1 انچ جگہ خالی نہیں تھا، 1 انچ جگہ خالی نہیں تھا کہ کوئی جگہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پر عبادت نہیں ہو رہا ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی جو ہے کوئی جو کیا ہے، سارے کے سارے فرشتے جو ہے کوئی جو ہے کیا کر رہے ہیں، کوئی قیام کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، ہاں کوئی جو ہے دعا کر رہے ہیں، کوئی ذکر میں ہے، یعنی کہ چاروں طرف سے اللہ رب العالمین کی جو ہے شان میں کوئی کمی نہیں ہے، اور کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں کی عبادت نہیں ہو رہا ہو۔ تو پھر بھی اللہ رب العالمین کا دل میں، اللہ رب العالمین نے سوچا کہ میں ایک انسان بناؤں گا، اور انسان دنیا کے اندر ایک خلیفہ بناؤں گا انسان۔ تو سارے اللہ رب العالمین جو ہے کسی کی مشورہ لینے کے لائق ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود کے مالک ہے، خود کی جو ہے رب ہے، وہ اللہ رب العالمین کسی کی مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے جیسا چاہے جس طرح چاہے وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزاق ہے، غفور رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کو بھی بادشاہ ہے وہ، تو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ فرشتوں سے ایک بار جو ہے مشورہ لیا، فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو انسان کی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ سارے کے سارے فرشتے کہنے لگے کہ بتائیے اللہ رب العالمین، کیا ہم لوگ کی عبادت میں کوئی کمی ہو گئی؟ یہ ہو گئی کہ ابھی تک عبادت کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا عبادت میں ہماری کمی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر اب کیوں بنائیں گے؟ انسان کو بنائیں گے تو آپ جو فتنے کریں گے، فساد کریں گے، وہاں جائیں گے تو جھگڑے لڑائیاں کریں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے۔ کہا کہ نہیں، پھر بھی میں جو ہے بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو حکم جو ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ اور دنیا کے اندر سے جو ہے زمین سے جو ہے مٹی لے کر کے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، ناکام ہو کر کے چلے جاتے ہیں مٹی کی بات سن کر کے، اور پھر جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور زمین کی بات سن کر کے، یہ مٹی کی بات سن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، اور جب مٹی کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، جیسا تم اٹل ہو اسی طریقے سے میں اللہ کا حکم کو میں جو ہے نہیں توڑ سکتا،
جیسے اللہ کا حکم ہے میں لے کر ہی جاؤں گا۔ تو کہا کہ مکے کے اس نیچے مکہ کی جگہ سے جو ہے مٹی لے کر کے آؤ۔ تو مکہ کی جگہ سے لے کر کے لال، کالے، پیلے، نیلے، ہرے اور چتکاور جتنی رنگ کی مٹی تھی، سرخ مٹی جو ہے لے کر کے جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے۔ پاس پہنچنے کے بعد میں اور ان کو دیے تو کہا کہ حضرت اسرائیل انہوں نے تو نہیں سکا، لیکن جاؤ تمہارے کام آج سے جو ہے یہ کام اصل تم کو ہم دے دیا کہ دنیا کے اندر سے مٹی کو تم نے لائے ہو، تو دنیا کے اندر سے مٹی جب لائے ہو تو اس مٹی کو تم لائے ہو تو اس مٹی کو پھر مٹی میں تمہارے ہی کام ہے ملانا، میری حکم سے تم جو ہے اس مٹی کو ملاؤ گے۔ اسی لیے ان کا لقب بڑھ گیا، نام رکھ دیا ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ، یعنی تم ہی جو ہے انسان کو موت دو گے، موت دے کر کے جہاں سے مٹی لائے تھے وہاں پر تم کو پہنچانا، مٹی میں ہی پھر جو ہے ملانا ہے۔ اس لیے موت کا فرشتہ ان کا گھر ہے ملک الموت، جو روح قبض کرتے تھے ان کو۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا ہوا تو اللہ پاک نے اس مٹی کو بھگوایا، پھر سکھوایا، پھر کتنے دن کے بعد میں جو ہے ان کو تیار کیا گیا، ایک پتلا تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد میں کئی عرصے کے بعد جو ہے الحمدللہ پھر اللہ پاک نے جو ہے ایک روح کو جو حکم کیا کہ جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ جا رہے تھے، اتنا اسٹرانگ بن گیا تھا وہ پتلا کہ جا ہی نہیں پا رہے تھے، ان کو روح کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے اللہ رب العالمین بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر دھیرے جتنے اندر جاتے گئے جو یہاں تک پہنچے تو حضرت انسان جو ہے جذباتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی طرف سے بات آتی تھی کہ کہتے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانا ہوا، جیسے روح گھستے جا رہے تھے تو وہ اٹھنے کی جو ہے کوشش کر رہے تھے، بہت جلدی اٹھنے کی، یعنی کہ انسان کی جذباتی ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہوا اٹھنا شروع ہو جاتے، تو اٹھنے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ تو کہا کہ رک جاؤ۔ تو پھر جیسے ہی اتنا روح آیا اور ہوا، روح اتنا اندر گئے اور یہ اتنا جو ہے پتھر کی طرح جو ہے یہ شریر بنا ہوا تھا پتلا، اور جدھر روح جو ہے جا رہے تھے تو اتنے جگہ جو ہے نرم ہوتے چلا جا رہا تھا، پورے نرم ہوتے چلا جا رہا تھا۔ جب اندر تک چلے گئے تو پورے شریر جو ہے گوشت کا لوتھڑا بن گیا، نرم ہو گیا، ہر چیز ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے اس کے بعد میں جو ہے کیا جب بن گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی میں چھینکا گیا اور کہا کہ الحمدللہ، تو اللہ کی طرف سے آئی کہ سب کو ہو کہ یا رحمت اللہ۔ تو ان کے بعد میں جو ہے تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد میں سارے کے سارے فرشتے کو کہا، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ یہ مٹی کی پتلے کو ہم نے بنایا اور اس میں جان دی ہے، اور یہ انسان جو آدم ہے، ان کو سب جو ہے سجدے کرو۔ تو یہ سجدہ کرنا، یہ کچھ کرنا، یہ اللہ کو، سارے کے سارے فرشتے جو ہے سجدہ کر لیے، سارے کے سارے فرشتے سجدہ کیے، لیکن ابلیس جو تھے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جو ہے کہا کہ سجدہ کرو، تو کہا کہ نہیں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو ان کو جلا کر راکھ کر دوں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہا کہ آپ نے۔ کہا کہ اس کو مٹی سے کس نے پیدا کیا؟ کہا آپ نے۔ پھر حکم کس کا ہے؟ کہا آپ کا۔ تو پھر سجدہ کرو۔ کہے نہیں، یہ نہیں کر سکتا، میں تو اسٹرانگ ہوں، یہ تو مٹی ہے، ان کو میں جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ تو پھر جب اتنا ہونا تھا تو ان کے بعد جب کہنا ہی تھا تو سجدہ سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے گالی دے کر کے بھیجا، دنیا کے اندر میں گالی دے کر کے بھیجا کہ جاؤ تم مردود شیطان ہو گئے ہو، تم مردود شیطان ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہماری جنت سے نکل جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نکال دیا۔ کہا کہ تا قیامت تک، آنے والے دن تک تم جو ہے اسی طرح رہو گے، جنت میں نہیں آؤ گے، اور قیامت آ جائے گی، قیامت آنے کے بعد میں تم کو جہنم کی آگ میں میں دھتکاؤں گا، ایک بات نہیں ماننے کی وجہ سے، اللہ کی ایک حکم نہیں ماننے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں دھتکاؤں گا۔
تو اللہ رب العالمین سے جب جا رہے تھے تو وعدہ کر لیا کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کی وعدہ منظور ہے، آپ کی مجھے باتیں منظور ہے، لیکن ایک وعدہ کیجئے کہ جو یہ آدم کو آپ نے پیدا کیے نا، ان کی وجہ سے میں دنیا میں جا رہا ہوں نا، ان کی وجہ سے میں دنیا میں جا رہا ہوں، جنت سے نکالا جا رہا ہوں، لیکن ایک وعدہ یہ کر دیجئے کہ جب تک ان کو آپ جو رکھیں گے میں بھڑکاؤں گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک میں ان کو بھی بھڑکاتا رہوں گا، یہ میرا بات مان لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ تم جتنا چاہے بھڑکا لینا آدم کی اولاد کو جتنا چاہے تم بھڑکا لینا، جو میرا ہوگا وہ میرے طرف آئے گا، جو تیرا ہوگا وہ تیرے طرف جائے گا، ان کو بھی تمہارے ساتھ ہی جلاؤں گا، جہنم کی آگ میں ان کو بھی دھتکاؤں گا اور تمہارے ساتھی کو دھتکاؤں گا، اور جو تمہارے باتوں پر آ جائیں ان کو بھی تمہارا ساتھی، جو تمہارے ساتھی بن جائے اس کو بھی میں یہی حشر کروں گا، آدم کی اولاد کو بھی۔ تو اللہ رب العالمین سے فرما کے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، چلے گئے، اور جو ہے یہاں سے چلے جانے کے بعد پھر حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، وہ جو ہے ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا کہ جاؤ۔ تو پھر اسی دن قسم کھا لیے شیطان نے، ابلیس شیطان جو اللہ پاک جو کہا کہ تو مردود شیطان ہو، تو اس نے قسم کھا لیا کہ اے آدم کی اولاد، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک تم میرے دشمن ہو اور میں تمہارا دشمن ہوں، تم میرے دشمن ہو، میرے نظر سے کبھی ہٹو گے نہیں، اور میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا تم کو جو ہے برائی کرنے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، جب چاہوں جیسے چاہوں ہمیشہ تم پہ اٹیک کرتا رہوں گا تمہاری نسلوں کو بھی۔ اسی طریقے سے جو بھائی وہ دنیا سے یہ جو ہے جنت سے چلے گئے اور یہ جنت میں رہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ گئے، جنت میں رہنے کے بعد میں، اور انسان کی اولاد تھے، انسان کی مٹی سے بنے تھے، تو بہت دن کے بعد میں جو ہے اکیلا پن محسوس کر رہا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے غیبی بات کو، جو مالک ہر چیز جانتے ہیں، غیبی بات ہے تو سب چیز جانتے ہیں، ان کے دل کے بھید کی بات جانتے تھے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے اکیلا پن یہ محسوس کرتا ہے تو ان کو داہنی پتلی سے، اسی کی داہنی پتلی سے نکال کر کے حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے اللہ پاک نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے پھر اس کے آگے لایا گیا اور کہا کہ اے آدم یہ تمہارے ساتھی ہے، تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، ہر چیز ان کے ساتھ کر سکتے ہو، یہ تمہارے حتیٰ کی بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، ہاں تمہارے بیوی ہے۔ تو بہت خوش ہوئے، کہا کہ اتنا خوبصورت تھی ہمارے حضرت حوا علیہ السلام کہ دنیا کے اندر میں ایسا خوبصورتی آج تک کسی کو نہیں دیکھا گیا، الحمدللہ۔ تو اللہ پاک نے ان کو دیا اور ان کو ہم سفر بنایا، پھر جو ہے جنت میں رہنے لگے، اور اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے آدم تم یہ جنت میں جو پھل چاہو، جو نہر کی پانی چاہو، جو جیسا چاہو تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، رہ سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، ٹہل سکتے ہو، کرو، لیکن ہاں یہ دیکھ رہے ہو یہ گندم کا پیڑ جو ہے، یہ پیڑ ہے، اس کے پاس مت جانا، اس کے قریب مت جانا، اور وہاں کا پھل جو اس کا پھل جو ہے کبھی مت کھانا، ٹھیک ہے؟ اتنا کہہ کر کے یہ جنت میں رہنے لگ گئے، اور شیطان کو جو ہے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو پھر اگلا شو آئے گا، اگلا ہمارے ویڈیو کا انتظار کریں۔ جتنے ساتھی سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کر لیں، بلیک اینڈ بیل کو دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو ہماری آتی رہے گی، اور یہی حالات میں اور جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ ہر ایک دن میری ایک ویڈیو آتی رہے گی انشاءاللہ آج سے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آگے تک بڑھائیں اور دعا کریں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کی درخواست ہے۔